دین کیا ہے؟ دعوت دینی ہے نا، تو دعوت مجھے جا کر اپنی تو نہیں دینی، دین کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ دین ہے کیا پیغمبر اس دین کو سمجھنے کا عمل کرتا ہے، اخذ کرنے کا عمل کرتا ہے؟ یعنی وہ پہلے سے کچھ مقدمات قائم کر کے جانتا ہے، کسی عالم سے رجوع کرتا ہے کہ ذرا مجھے دین سمجھا دیجئے، خود کوئی علم حاصل کر کے اس دین کا ایک طالب علم بنتا ہے اور پھر اس کو تدریج سے سمجھتا ہے؟ کوئی اس کا سوال نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر وحی کر دیتے ہیں اور اپنا دین اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک بینہ بن جاتا ہے، ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ سب پیغمبروں کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ جاءہم بالبینات، واضح کھلی نشانیاں لے کر آ گئے۔ وہ پیغمبر کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے، ایک باجبروت بادشاہ ہے، جاتے ہی گردن مار دے گا، تو ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہونا چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹھیاں نیچے پھینکو، ابھی اسلحہ دے دیتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ذرا جا کے دعوت دو، بیچارہ ریڑھی لگا کے بازار میں کھڑا ہے، تو یہ سب فراہم کریں گے اس کو بھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو میں شاید تنہا انجام نہ دے سکوں، کیونکہ میں کوئی بہت اچھا خطیب نہیں ہوں، اپنی بات میں اس طرح نہیں کہہ سکتا فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ میرا بھائی البتہ بہت فصیح و بلیغ ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیجیے، بنا دیجیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں، یہ پھر میرے اور آپ کے بارے میں بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے بارے میں صادر ہونے چاہیے نا۔ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ تمہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے، ہونے چاہیے۔ وہ جا کر اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اس کی دعوت کے ہر مرحلے میں ہدایت کیا ہے، سچائی کیا ہے، دین کیا ہے، یہ کون بتاتا ہے اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ کسی اجتہادی اور اطلاقی مسئلے میں وہ کوئی رائے دے اور غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اس کو متنبع کیا جاتا ہے۔ تو آپ عام آدمی سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت کو اپنی اصل شکل میں دریافت کرے، بلکہ اس کے ایک ایک پہلو کے بارے میں اس صداقت کی جگہ پر کھڑا ہو سکے کہ وہ کہہ سکے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں تو بینات کے ساتھ آ گیا ہوں۔ وہ جو بنیادی مقدمہ ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی عام آدمی تو کیا، ایک بڑے سے بڑے عالم کو آپ لے لیجئے، ابو حنیفہ کو، ابن تیمیہ کو، کسی کو اٹھا لیجئے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آخری درجے میں حق کو دریافت کر لیا ہے، میرے پاس وہ بینہ ہے جس کے بارے میں اب یہ تردد ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ تو جو ہدایت یا جو دعوت دینی ہے، جو دین پیش کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ اذعان، وہ یقین، وہ صداقت کا غیر معمولی احساس کہاں سے لائیں؟ کوئی عالم بھی کہاں سے لائے اور کس طرح اس کو پیش کرے دنیا کے سامنے؟ کجا یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ دعوت دینی، یہ کہہ رہے ہیں نا، ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور ہر مسلمان معاش کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے سوچا کہ اب بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو مجھے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اپنی معاش کے لیے۔ آپ دیکھیے کیا کہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، روٹی ہم فراہم کریں گے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ تو یہی ضمانت پھر آپ کو اشرف دینی چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ایک ہمہ وقتی کام ہے۔ تو یہ جو ریڑھی لگانے والا تھا، یہ جو مزدور تھا، یہ جو انجینئر تھا، یہ جو ڈاکٹر تھا، اس کو بھی یہ ضمانت دینی پڑے گی نا آپ کو۔ اچھا، جس وقت آپ دنیا میں آتے ہیں، ایک دعوت لے کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، تو مزاحمت بھی ہوگی، مخالفت بھی ہوگی، لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے نا آگے سے، اس لیے کہ وہ دعوت تو الوہیت میں اس اعلان کی دعوت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں شرک کا غلبہ رہا ہے، آج نظر نہیں آتا لیکن ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ دین کے معاملات کو تو ہر دور کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے میں الحاد اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کتنی جگہیں ہیں جہاں خود مذہبی لوگ کوئی بات کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ادھر پیغمبر کو جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس،
جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے جائیے اس کو آپ پورا کیجئے، اور اس طرح پورا کیجئے کہ کسی مصلحت اور مصالحت کو خاطر میں لائے بغیر آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے، جس طرح کہی جا رہی ہے، بے کم و کاست آپ پیش کریں جا کے، اور یاد رکھیں کہ اگر اس طرح اس کو آپ نے پیش نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، اور اگر اپنی طرف سے اس میں کوئی چھوٹی سی ترمیم یا تغیر بھی کر دیا تو گردن کاٹ دیں گے، دنیا میں سزا دیں گے اس کی، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ سب ضمانت آپ پھر زید کو، بکر کو، مجھے بھی دیں گے، کہیں گے واللہ یعصمک من الناس، آپ مطمئن ہو کر اپنا کام کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہوئی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ خدا کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی ہر مرحلے پر خدا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مائیت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بدر میں اترتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم 5000 فرشتے کھڑے کر دیں گے یہاں پہ، کوئی تردد کی بات نہیں، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے ان کو۔ یہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت آئی ہے، یہ بتا دیجئے ان کو کہ ان میں سے فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، بتا دیا جاتا ہے نا۔ سراقہ تعاقب کرتا ہے، نہ پیغمبر اس بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے ظاہر حالات میں، نہ ساتھ صدیق ہیں وہ کر سکتے ہیں، گھوڑے پر سوار پاؤں دھس جاتے ہیں۔ کس شان کے ساتھ پیغمبر کہتے ہیں کہ سراقہ تمہیں معاف کیا، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سب ہوتا ہے۔ اس درجے میں مستقبل کا علم، اس درجے میں یہ دعوت کن نتائج تک پہنچے گی، یہ کہاں سے لائے گا ایک عام آدمی؟ یعنی خدا کی مائیت قدم قدم پر چاہیے، وہ کام ایسا ہے۔ میں تبصرہ اس دعوت پر کر رہا ہوں جو دعوت تین اس کا طریقہ کار میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں یہ سارے مراحل لازماً آنے ہیں، بیان کیا، اس کے الگ الگ ابواب قائم کیے گئے ہیں، ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ مراحل میں آپ داخل ہو جائیے، ان مراحل میں ایک ایک مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرے میں داخل ہوں، اس کا حکم براہ راست آسمان سے آتا ہے۔ میں کس طریقے سے متعین کروں گا، آپ کیسے کریں گے، اور ایک عام آدمی جو کہیں بیچارہ اپنے لیے روٹی کمانے کی جدوجہد کر رہا ہے وہ کیسے مقرر کرے گا؟ یعنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ادھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے جو دین کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے وہ اس اصول پر ڈالی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر میں نے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ کس کی طاقت میں ہے؟ یعنی اس بنیادی اصولی میں بتا دیجیے کس کی طاقت میں؟ اچھا، پھر یہ کہ یہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، اس ذمہ داری میں جو مراحل طے کر دیے گئے ہیں ان مراحل میں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، اگلے میں داخل ہونا ہے، اس کا فیصلہ تم کو نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَكُنْ كَالصَّاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یعنی ہمارا فیصلہ آئے گا کہ یہ مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، آپ خود نہیں اس میں داخل ہو سکتے۔ ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا جاتا ہے قرآن میں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اپنے اجتہاد سے داخل ہو گئے تھے، تو ہم نے ان کو پکڑا تھا اور پکڑ کر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا، اور قیامت تک پڑا رہتا اگر معافی نہ مانگ۔ فرمائیے، یہی صورتحال ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثال دے کر سورہ قلم میں یہ الفاظ کہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائے، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو ہدایت کی گئی ہے، اس کے ان مراحل کو آپ نے ہماری ہدایت کے مطابق گزارنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے تو کرنی ہے، اور اگر نہیں آیا تو نہیں کرنی۔ قدم قدم پر یہاں تو بڑے سے بڑے عالم کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، تو یہ ضمانت آپ دیں گے کہ ہر مرحلے کی اس طریقے سے رہنمائی ہوگی۔ اچھا، پھر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو پیغمبر کو بتایا جاتا ہے، یہ اگر تم رسالت کے منصب پر فائز ہو
تو اس کے کچھ لازمی نتائج نکلنے وہ بتائے ہیں قرآن مجید میں، یعنی لازمی طور پر تمہارے منکرین کو اسی دنیا میں سزا ملنی ہے، تمہارے ماننے والوں کو لازماً اسی دنیا میں جزا ملنی ہے، باقی سب لوگوں کے لیے فیصلے آخرت میں ہوں گے، لیکن یہاں ہونا ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ جو نتیجہ ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی اس دعوت کے لیے معمولی چیز ہے؟ اس نتیجے کو پہلے دن سے پیغمبر بیان کر کے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی اگر اس کو میں موضوع بناؤں تو کئی نشستوں میں یہ تقابل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ جو سوال آپ نے اٹھایا تھا، اس معاملے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو اسوہ بنا کر جو پیغمبر نے کیا ہے وہ سب کرنا چاہیے، تو اس کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہیے کہ پھر پہلا کام نبوت کا دعویٰ کرنے کا تھا۔ بہت